پاکستان نے ایک بار پھر سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا ہے اور دونوں ملکوں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم ہاؤس میں شہباز شریف سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال اور امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم ہاؤس اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو موجودہ بحران کے دوران پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ موجودہ بحران میں سعودی عرب کے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ شہباز شریف نے مسلم امہ میں سعودی عرب کے قائدانہ کردار پر زور دیا۔ اسلامی ممالک کے اتحاد کو ضرورت کو اجاگر کیا۔ ملاقات میں شہباز شریف نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم سے ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے دورہ پاکستان پر آئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی سطح پر بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں نے علاقائی امن اور خوشحالی کے لیے دو طرفہ اور کثیر الجہتی سطح پر مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی ملاقات میں بھی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے اور تربیتی تبادلوں پر بھی اتفاق ہوا۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے ملاقات میں ایران سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امن و استحکام کے لیے مکالمے، کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں علاقائی ہم آہنگی اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پینٹاگون ایران میں ہفتوں پر مشتمل زمینی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی عہدیدار کے حوالے سے اخبار نے لکھا کہ امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں بشمول خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری کر لی ہے۔ ایران میں محدود زمینی کارروائی خصوصی دستے اور روایتی فوجی کریں گے، تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ زمینی فوج کی تعیناتی کی منظوری دیں گے یا نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ ایرانی فوج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ پر ایک طرف مذاکرات کے پیغامات بھیجنے اور دوسری طرف زمینی حملے کی خفیہ تیاری کرنے پر تنقید بھی کی۔ ایرانی مجلس کے اسپیکر نے کہا کہ امریکہ سفارتی کوششوں کو ایران کے خلاف زمینی کارروائی کے لیے کور کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ ہمارے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ کے مزید 3500 فوجی خطے میں پہنچ گئے ہیں۔ خبری ادارے بلوم برگ کے مطابق سعودی عرب کا تیل سے لدا ایک چھوٹا بحری جہاز آبنہ ہرمز سے پاکستان کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ بلوم برگ کے مطابق ہفتے کے روز 7 مال بردار بحری جہاز خلیج فارس سے نکلتے دیکھے گئے۔ تیل بردار بحری جہاز کے ساتھ ساتھ 2 پیٹرولیم گیس یعنی LPG سے بھرے بحری جہاز اور 4 سامان بردار بحری جہاز بھی خلیج فارس سے روانہ ہو گئے۔ ایرانی بحرینی کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز کے اطراف کے پانیوں پر ان کا مکمل قبضہ ہے۔ آبنہ ہرمز کا مشرقی علاقہ اور بحیرہ عمان ایرانی بحریہ کے مکمل قبضے میں ہے۔ امریکی فوج نشانے پر آئی تو میزائل سسٹم سے نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں سے امریکی جنگی جہاز ابراہم لنکن سینکڑوں میل پیچھے ہٹ گیا۔ ایران نے اسرائیل کے جنوبی علاقے کے صنعتی زون میں میزائل حملے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملوں سے جنوبی اسرائیل کے فیکٹریوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی اسرائیل میں ایرانی میزائل حملے سے کیمیکل فیکٹری نشانہ بنی۔ ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ فیکٹری میں خطرناک مواد موجود ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی حکام نے صنعتی زون کے نزدیکی مکینوں کو گھروں میں رہنے اور دروازے کھڑکیاں بند رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے کے اعلان کے باوجود امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کر کے توانائی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی اسرائیلی حملوں کے بعد تہران کے کچھ علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی۔ حملوں سے ایرانی صوبے البرز میں بھی بجلی کا گرڈ متاثر ہوا ہے۔ ایرانی وزارت توانائی کے مطابق اس گرڈ کے متاثر ہونے سے تہران اور کرج شہر میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران کے میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارے E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ حملے میں کئی دیگر جہاز بھی نشانہ بنے۔ سابق امریکی جنرلز نے کہا ہے کہ E-3 کی تباہی سے امریکہ کی خلیج فارس پر نگرانی متاثر ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ حیفا میں ایروسپیس کمپلیکس، اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر اینڈ ریڈار سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بن گورین ایئرپورٹ پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ یمن سے حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ نے دوسرے روز بھی اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ ایرانی فوج نے اردن میں امریکی فوجی اڈے کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق اردن کے قصبے ارزق میں موفق السلطی ایئر بیس پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اردن کا ایئر بیس ایران پر فضائی حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ ایران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید ماڑی پور کے مکین نوجوان یاسر کے بھائی اور دیگر رشتہ دار تفتان بارڈر پہنچ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے راہیل سلمان سے۔ راہیل، بتائے گا کیا کہنا ہے یاسر کے اہل خانہ کا اور میت کی حوالگی کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے؟ جی دیکھیں، ہماری بات ہوئی یاسر کے اہل خانہ سے تو ان کے بھائی واجد یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بڑے بھائی اور دیگر کزن جو ہے وہ اس وقت پاک ایران بارڈر پہ پہنچ گئے۔ تفتان کا بارڈر ہے جہاں پر یہ پہنچے، اور اس وقت وہ وہاں پر جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کیمپ قائم کیے گئے پاکستان ہاؤس، وہاں پہ اس وقت موجود ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لاش کی حوالگی کے لیے ایرانی حکام سے رابطے میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں، اور جیسے ہی یہ تمام تر کارروائی مکمل ہوتی ہے تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے ان کے بھائی واجد کی طرف سے کہ ممکنہ طور پر پیر کو کچھ پیش رفت ہو سکے گی اور پیر کو ممکنہ طور پر باڈی ان کے ہینڈ اوور کر دی جائے۔ اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی فیصل ایدھی سے جو کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یاسر کی میت تفتان بارڈر سے کراچی تک وہ لے کر آئیں گے۔ ان کی جانب سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے، جبکہ وہ اس فیملی کے ساتھ بھی رابطے میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بائی روڈ یہ میت لائی جائے گی، تفتان سے پہلے کوئٹہ اور پھر کوئٹہ سے کراچی پہنچے گی۔ ممکنہ طور پر آج اگر یہ باڈی ہینڈ اوور ہو جاتی ہے ایرانی حکام کی جانب سے، اس کے اہل خانہ کو دے دی جاتی ہے، تو پھر وہ آج ہی وہاں سے چل پڑیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے راہیل۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ اب تک ایرانی جہازوں پر کام کرنے والے 16 پاکستانیوں کو بحفاظت نکال کر پاکستان واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے محنتی شہری ایران کے مختلف بندرگاہوں پر بحری جہازوں پر کام کر رہے تھے۔ انہیں وطن واپسی کے لیے پاکستانی سفارت خانے کی مدد چاہیے تھی۔ پاکستانی سفارت خانے نے ایرانی حکام اور ان بحری جہازوں کے مالکان سے بات چیت کی، جس کے بعد اب تک ان جہازوں پر کام کرنے والے 16 پاکستانی شہریوں کو پاکستان واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ پاکستانی سفیر نے ان شہریوں کی وطن واپسی میں مدد پر ایرانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایرانی رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنہئی نے عراقی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت پر وہ عراقی عوام اور اس کی مذہبی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں لاطینی کارڈنل کو ہولی چرچ میں داخلے سے روک دیا۔ کارڈنل پیئر باتستا پام سنڈے کی دعائیہ تقریب کے لیے ہولی چرچ جا رہے تھے۔ اسرائیلی پولیس نے کارڈنل پیئر اور کیتھولک چرچ کے سرپرست پادری فرانسسکو لیلپو کو چرچ میں جانے سے روکا۔ کیتھولک چرچ کا اسرائیلی پولیس کے اقدام پر مذمتی بیان جاری، کہا کہ کئی صدیوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہولی چرچ کے سربراہان کو پام سنڈے کی دعائیہ تقریب سے روکا گیا ہے۔ اسرائیلی اقدام سے دنیا بھر کے
اربوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ اٹلی نے اسرائیلی اقدام کو ناقابل قبول قرار دے دیا اور روم میں اسرائیلی سفیر کو احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کی بھی مذمت، کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں تمام مذاہب کے لیے آزادانہ عبادات کو یقینی بنایا جائے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ اسرائیلی اقدام صرف مسیحیوں کے لیے نہیں بلکہ مذہبی آزادی کا احترام کرنے والی کسی بھی کمیونٹی کے لیے جرم ہے۔ ایران جنگ شروع کرنے کے بعد سے اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں مذہبی مقامات کو بند کر رکھا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کے AI ماہرین کو چاہیے کہ صدر ٹرمپ کو یہ بتائیں کہ امریکہ میں لوگ نو کنگ مظاہرے کر رہے ہیں۔ امریکہ کے عوام اس بات پر غصے میں ہیں کہ امریکہ میں اسرائیل فرسٹ کے نعرے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ امریکی عوام خود پر اسرائیلی بادشاہت سے تنگ آ چکے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام کنڈیارو میں امن عالم اجتماع 2027 کی تیاری کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا۔ رہنماؤں نے عالمی اور مسلم دنیا میں امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ JUI مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں امن کے لیے کوشاں ہے۔ مارچ 2027 میں سکھر میں ایک عظیم اجتماع منعقد کیا جائے گا۔ مقررین نے مسلم ممالک کے اتحاد، خصوصاً پاکستان اور سعودی عرب کی حکمت عملی کو بھی سراہا۔ دادو ماڈل کرمنل کورٹ میں ام ارباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے تحریر قتل کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ کیس کی مدعی ام ارباب چانڈیو کے گھر پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ 8 سال پرانے مقدمے میں 2 ارکان سندھ اسمبلی سمیت 8 ملزمان نامزد ہیں، جن میں 4 ملزمان جیل میں اور 4 ضمانت پر ہیں۔ ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹ نے 27 فروری کی سماعت میں ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کے تحریر قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ SSP دادو صدام حسین خاص خیلی کے مطابق حساس نوعیت کے مقدمے کے پیش نظر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے احکامات پر ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ میہڑ میں ام رباب چانڈیو کے گھر پر سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ SSP کے مطابق انڈس ہائی وے پر عارضی چیک پوسٹیں قائم کر کے اسنیپ چیکنگ کی جائے گی۔ سیکیورٹی انتظامات کے تحت 40 سے زائد DSPs اور SHOs کی نگرانی میں 450 سے زائد پولیس اہلکار بشمول لیڈی پولیس تعینات کیے جائیں گے، جبکہ ریسکیو، فائر بریگیڈ اور خصوصی سرچ ٹیمیں بھی ہائی الرٹ رکھی گئی ہیں۔ سماعت کے دوران عدالتی احاطے میں اسلحہ لے جانے پر مکمل پابندی ہوگی اور عوامی ہجوم و حامیوں کے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ 7 سال پہلے میہڑ میں ام رباب چانڈیو کے والد، دادا اور چچا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق نامزد 8 ملزمان میں رکن صوبائی اسمبلی سردار احمد چانڈیو، برہان خان چانڈیو اور سابق SHO کریم بخش چانڈیو بھی شامل ہیں۔ مقتولین کے ورثاء کے دعوے کے مطابق مقتولین کو سرداری نظام کے خلاف تمندار کونسل بنانے پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2020 میں سندھ پولیس کے افسر پیر محمد شاہ نے اس کیس کی انکوائری میں ارکان اسمبلی سردار چانڈیو اور ان کے بھائی برہان الدین کو انکوائری میں ناکافی شواہد کی بنیاد پر کلین چٹ دی تھی۔ ام رباب چانڈیو نے انصاف نہ ملنے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ثاقب نثار کی گاڑی روک کر احتجاج بھی کیا تھا۔ اس مقدمے کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نوشیرو فیروز، سکھر، میرپور ماتھیلو اور بعد ازاں سیشن کورٹ دادو میں منتقل کیا گیا، جبکہ ام رباب چانڈیو کے مطابق 8 سال کے دوران 400 سے زائد سماعتیں ہو چکی ہیں۔ اردو تہذیب کی تابندہ روایت عالمی مشاعرہ ایکسپو سینٹر کراچی میں سجا۔ ساکنان شہر قائد کے زیر اہتمام ہونے والے 31ویں عالمی مشاعرے میں ملک اور بیرون ملک سے آئے ممتاز شعراء شریک ہوئے۔ ادبی محفل کو امن عالم کا عنوان دیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز ولید احمد۔ پھول سے سب پھولوں کی خوشبو آئے اور یہ جادو سے آئے جسے اردو آئے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں اردو ادب کی دلکش محفل سجی۔ ساکنان شہر قائد کے تحت 31ویں عالمی مشاعرے میں فضا اشعار کی خوشبو سے مہکی شعر و سخن کے مداح ادبی محفل کا حصہ بنے۔ ثقافتی سرگرمی کو امن عالم کا عنوان دیا گیا۔
इफ्तिखार उर्दू इफ्तिखार आरिफ ने सदारत की, शायर एंकर वजीह सानी और अमरीन हसीब अंबर ने निजामत के फ़राइज़ निभाए। शायर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी, अनवर शऊर, खालिद इरफान, वसीह शाह, अब्बास ताबिश, नासिरा ज़ुबैरी, सबीन सैफ समेत सिक्का बंद शौरा ने दिल को छूते अशआर सुनाए। शाम आ रही है, हाय 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 हाय, डूबता सूरज बताएगा। शाम आ रही है, डूबता सूरज बताएगा। तुम और कितनी देर हो, हम और शऊर दिन को भी देखा है, रात को भी उसे, वो आफताब नहीं है कि महताब नहीं। भाई क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। वाह, तू मोहब्बत नहीं है धोखा है, और ये बात जानता हूँ मैं, मुझ पे कीचड़ उछालने वाले, तेरी औकात जानता हूँ मैं। मुंतज़मीन ने कहा कि आलमी मुशायरा कराची की पहचान बन चुका है और कराची वाले ही इसे कामयाब बनाते हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने मुशायरे में शिरकत की। सामईन का कहना था कि मुल्की और बैन अल-अक़वामी शोरा का बराह रास्त कलाम सुनना एक खूबसूरत और यादगार तजुर्बा है। कैमरामैन अदनान अली और शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में शीतला माता के त्यौहार में शिरकत की। उनका कहना था कि बैनुल मज़हब हमआहंगी और रवादारी के पैगाम को आम करना है। इस मौके पर गवर्नर सिंध का कहना था कि हिंदू बरादरी के लोग मेरे अपने लोग हैं। आज से आप लोग अपने आप को गवर्नर समझें। आप लोग पाकिस्तानी परिवार हैं जिनको बराबर के हुकूक, मुकम्मल इज़्ज़त और एहतराम हासिल है।